الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب الجود والعطاء وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریا سدرہ راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے ارباب فکر و دانش نہایت ہی وقار سامعین محتشم اللہ رب العالمین دی ذات پاک کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو سارے اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے چند معروضات جناب دے گوش گزار کروں گا اس کا عنوان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سانو سارے ہم حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی امتحانات ازمائشاں دے نال پر رہے آپ نے اپنی جان دی پرواہ کیتیاں بغیر ہر باطل دا ڈٹ کے مقابلہ فرمایا
وقت دے ظالم اور جابر بادشاہ دے دربار وچ کھڑے ہو کے بغیر کسی خوف تو حق دا بول بالا فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے، سب تو زیادہ پریشانیاں، آزمائشاں، مصیبتاں انبیاء تے آئین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو نبیاں نالوں بھی زیادہ پریشانیاں، مصیبتاں میری ذات تے آئین۔ اگر وہ پہاڑاں تے اتر دیاں تے ریزہ ریزہ ہو جاندے، اگر دناں تے اتر دیاں تے وہ کالیاں راتاں دے اندر بدل جاندے۔ جدوں بھی کوئی حق دا علم لے کے کھڑا ہوئے، رکاوٹاں، مصیبتاں، آزمائشاں، پریشانیاں اس نو گھیر لیندیاں، اور حق والا بندہ اس نو انبیاء کرام علیہم السلام دی سنت سمجھ کے قبول کردا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی حق اور باطل دے ٹکراؤ وچ گزری۔ آپ حق دا علم لے کے کھڑے ہوئے، باطل روپ بدل بدل کے مقابلے وچ آندا گیا۔ پچھلے جمعے اس جگہ تو گل چھڈی سی، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدوں بت توڑے ساری قوم مخالف ہو گئی، اور گل چل رہی سی آپ دے توریہ دے اتے، ایسا ذو معنی لفظ آپ نے استعمال فرمایا کہ سنن والیاں نے معنی ہور مراد لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مراد ہور سی، اس نو جھوٹ اور کذب دے نال تشبیہ دینی حرام ہے۔ وہ جھوٹ اور کذب نہیں بلکہ توریہ ہے، ایسا ذو معنی لفظ بولنا کہ جس دے کئی مطلب ہون۔ ایک فرقہ اس زمانے وچ ایسا بھی ہے جنہاں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وال جھوٹ دی نسبت کر دیاں اپنے واسطے جھوٹ نو جائز قرار دیتا ہے، اور او دا نام انہاں رکھیا تقیہ، تقیہ کرنا، جھوٹ بولنا، بلکہ اس حد تک ادھے وچ انہاں وسعت پیدا کیتی کہ اس نو کار ثواب سمجھ دیں۔ دلیل دین دین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا بادشاہ مصر نو آکھیا سی ہاذا اختی، اے میری بہن ہے، اس گل نو دلیل بنا کے آدھن حضرت ابراہیم نے بھی تے بیوی نو بہن آکھیا ہے۔ بلکہ میں حیران ہو گیا، چند دن قبل ایک کلپ سنیا، مر گیا وہ خبیث کراچی دا سی طالب جوہری، 10 محرم نو دیو ٹی وی اتے شام غریباں بھی ہوندی، اس خبیث دا میں کلپ سنیا، وہ بیان کر رہا سی انہو کانا صدیقا نبیہ، کہ قرآن آکھدا ابراہیم بے شک صدیق نبی ہیں، لیکن روایات چاہتا ہے کہ آپ نے 3 جھوٹ بولے۔ اور اگو جڑا اس نے جملہ بولیا، کہنے لگا ابراہیم رب دا بنایا صدیق سی، تے جڑے رب دے بنائے صدیق نے 3 جھوٹ بولے، تے جڑا نبی دا بنایا صدیق ہو سی وہ کتنا بڑا جھوٹا ہو سی۔ اے حضرت ابوبکر صدیق دے اتے انہیں در پردہ تنقید کیتی اور اپنی خباثت باطنی دا اظہار کیتا۔
افسوس اس مقام دا ہے کہ بد مذہب گمراہی پھیلاون وچ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اور انہاں دی قوم انہاں دا ساتھ دے رہی. گمراہی پھیلاون وچ انہاں دی قوم انہاں دا ساتھ دے رہی. اساں سچ بولنے ہاں تے ساڈی قوم آدھی ہاتھ نرم رکھو. غیرت جو مک گئی, ایمان دی غیرت مک گئی. جس قوم وچوں ایمان دی غیرت ختم ہو جاوے وہ مردہ ہو جاندی ہے, بے ضمیر ہو جاندی ہے. تے مردہ قوم نال خطاب کا دے تے مردہ قوم نو دسنا کی. لیکن میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے او شعر دی وجہ تو حق دا چراغ جلاندا رہنا. اقبال نے آکھیا سی نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. وعدہ بندے نو نا امید نہیں ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے نہ وچوں کو اللہ غیرت اللہ پیدا فرما دے. اس وجہ تو تبلیغ کرنے ہیں. لیکن جنیاں اہل سنت دے علماء واسطے جنیاں پریشانیاں اور مسائل ہیں یہ دوے کسے مولوی واسطے نے. انہاں دا مولوی سر تو پیرن تک کوڑا ہوئے نال کھلوتے ہوں, ساڈا سارا سچا ہوئے, اے ساتھ چھڑ کے نس جائیں. ہن اس خبیث نے اتنا بڑا کفر بکیا بھرے مجمع وچ. پہلا کفر سریوں نے کیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرف جھوٹ اور کبیرہ گناہ دی نسبت کی تھی, حالانکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہندن. صغیرہ اور کبیرہ چھوٹے وڈے کوئی گناہ نبیاں تو سرزرد ہو سکتا ہی نہیں. اللہ انہاں نو پاک پیدا فرماندا, پاک راندن پاک جاندن. اے اہل سنت دا عقیدہ جی. نبیاں وال گناہ دی نسبت کرنا بالاجماع کفر ہے. جو ایسا کرے گا دارہ اسلام سے خارج ہے. دوسرا کفر اس بے حیا نے بکیا کہ ابراہیم سی اللہ دا بنایا صدیق, تے ابو بکر صدیق نو لقب صداقت دا دیتا امام الانبیاء نے. بلکہ ایک روایت اچھتے ہے کہ صدیق لقب آسمان تو رب نے نازل فرمایا ہے, اور میں حضرت ابو بکر صدیق علیہ موضوع چودی مکمل وضاحت کر چکے ہیں. لیکن اس نے اپنے خوب سے باطنی دا اظہار کر دیا. نشانہ بناونا سی صدیق اکبر نو, تے دلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو. یعنی ایڈا بغض کہ سجن نے نبی دی تمیز بھی ختم کر دیتی ہو دے ذہن چوں. اس تو وڈی گمراہی اور کفر کی ہو سکتا ہے. میرا فرض سی اس گل نو صاف کرنا. میں اپنے ممبر دے تقاضے دا لحاظ رکھ دیاں, یہ دی مکمل وضاحت کر دینا. جس روایت دا حوالہ دیتا جاندہ ہے وہ البدایہ والنہایہ ہے ابن کثیر دی. اگر دل کوڑ دے وچ مبتلا نہ ہوئے, زد اور تعصب وچ مبتلا نہ ہوئے, اس خبیث دا جواب اس روایت وچ ابن کثیر نے لکھ چھڑیا سی. لیکن انہیں پہلا حصہ لے لیا, اگلا چھڑ دیتا, قوم نو گمراہ کر دیتا. ویکھو جی سنیاں دی کتاب وچ لکھیا ہے البدایہ والنہایہ. تا کر کے پھر لوگاں نو کاوڑ لگ جاندی جدو میں آنا بھی یہ چوڑیاں والا کام میں, یہودیاں والا, وہ بھی ایویں کردے سن. پھر بندے آدھے لو جی سانو چوڑا کہتا, تو انو چوڑا تا آکھیا تو کام چوڑیاں والا کیتا ہے. اے یہودیاں دا کام سی, اپنے مطلب دی لے لینی تے جیڑی اگلا جواب ہوندا سی انو چھڑ دینا. فتاوی شامی وچوں ایک حوالہ کسے دور وچ آیا سی میرے کول, او دا پہلا حصہ لایا ہویا سی گا تے جتھے فتاوی شامی وچ امام شامی جواب دیتا سی اس قول دا انو ہڑپ کیتا ہویا سی. تو ایک کام بد مذہب گمراہ لوگ شروع تو کرتے آ رہے ہیں. تاں کر کے میں آنا خبردار کسے دا دیتے حوالے ہوتے اعتماد نہ کرے آجے جب تک اپنے کسے صحیح
معتبر عالم دین تو اس دی تصدیق نہ کر لو یا خود اکھا نہ لو پڑھ نہ لو۔ عزیزان گرامی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جدو بادشاہ نالے گل کیتی، ابن کثیر لکھدا ہے اتھو باہر آ کے آپ نے سارا نو فرمایا کہ میں بادشاہ نو آکھایا ہازی اختے، اے میری بہن ہے، لیکن اے ذہن وچ رکھی اس وقت تیرے تے میرے تو علاوہ مومن کوئی نہیں، میں تینوں ایمانی لحاظ نال اپنی بہن آکھیا ہے، جسمانی لحاظ نال نہیں آکھیا، تے میری لاج رکھی، میں وہ پچھلے جمعے میں دسیا سی۔ اور دوسری گل لے حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی چچا زاد بہن سی، یہ دو زو مانی لفظ ہیں جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ دوواں دا معنی لے کے بولے۔ اس نو آدن توریہ کہ بولن والا ہور معنی مراد لوے تے سمجھن والا معنی ہور مراد لوے۔ ایتھے جھوٹ دی نسبت نبی وال کرنی کفر ہے، اگر کو کرے گا تو اپنے ایمان دا چارہ کرے۔ انہوں نے خبیثہ نے اس حد تک انہوں وسعت دیتی کہ امام جعفر الصادق تو انہاں روایت لے آندی ہے، میرے ہاتھ چے اصول کافی جی میں ساڑی بخاری ہے انہاں دی سب تو وڈی ہے اصول کافی، ایدہ ترجمہ کیتا گیا ہے الشاشی ترجمہ اصول کافی جلد سویم، ظفر شمیم پبلکیشن ٹرسٹ رجسٹرڈ، اس تو چھپی لکھن والا ہے الشیخ بن محمد یعقوب الکلینی، ان محدث رازی بھی وہ آکھ دن انہاں دا سب تو وڈا مجتہد دے، اہل تشیع دی حدیث دی وڈی کتاب ہے جڑی میں ہاتھ چ لئی بیٹھا۔ ترجمہ کیتا ہے سید ظفر حسن بانی و منتظم جامعہ امامیہ کراچی، اے او دی اتے ترجمہ کرنے والے دی تصویر بھی ہے، تصویر تو ہی پتہ لگ جیسی کہ کیڑی پارٹی دا بندہ ہے، کیونکہ اللہ دے حکم نال لاندے منہ تو داڑھی تے لبدی نہیں، داڑھی تے انہاں کول لبدی نہیں، انہاں دے ذاکر بھی داڑھی مننے، انہاں دے عالم بھی داڑھیاں مننے، جیو جی قوم ایو جو آپ ہیں، اکو جا کھاتا رلیا ملیا پیا سارا۔ اس نے دے وچ کتاب کیڑی رکھی لے آگے اے جلد پہلی وچ ایک روایت لے آندی ہے نے، آدھا امام جعفر صادق نے فرمایا معلومات میں وسعت پیدا نہ ہوگی جب تک لوگ پوچھیں گے نہیں، علم دین حاصل نہ کریں گے اور اپنے امام کو پہچانیں گے نہیں۔ ان کو چاہیے، یعنی امام جعفر عوام نو کہہ رہے ہیں کہ تم کو یہ چاہیے کہ بحالت تقیہ، یعنی جھوٹ دی صورت وچ بھی امام جو دے وے او دیتے عمل کرو، یعنی امام کوڑ بھی مار دے وے انی وسعت ہونا ہے، تھپی کے دیتے آئمہ اہل بیت دے چشم و چراغ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، حاشا وکلا، میرے امام کا دامن ان کی اس بکواس سے پاک ہے، یہ ان کے راویوں کی گھڑنت ہے، مصطفیٰ کے خاندان کا امام ایسی بات ہرگز نہیں کر سکتا، یہ زیادہ یقین اور ایمان ہے۔ اس سے کتاب دے وچ پہلی جلد صفحہ 143 تے ایک راوی انہاں دا زرارہ بن آین، رجال کشی انہاں دی اسماء الرجال دی کتاب ہے جدے وچ راویاں تے بحث کر دیں،
او دے وچ اس زرارہ دے بارے لکھیا ہویا ہے کہ امام جعفر نے فرمایا اگر اے نہ ہوندا زرارہ ابو بشیر وغیرہ تے زمین تو دین ختم ہو جانا سی. اے زمین دے تے دین دے کلن انہاں دے بارے. اچھا تصویر دا روح رخ اس کتاب رجال کشی چ لکھیا ہویا ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ زرارہ تے بھی لعنت کرے ابو بشیر تے بھی لعنت کرے, انہاں نے میرے دین وچ رد و بدل کیتی. ہن اکو کتاب ہے اکو مصنف ہے, ایک جگہ تے لعنت آئی کھلی ایک جگہ تے رحمت آئی کھلی. ہن ترجیح کینوں دیواں گے؟ میں تے ترجیح انہوں دیواں گا جڑی لعنت والی گل امام جعفر صادق نے کیتی, کیونکہ انہاں دیاں روایتاں جدوں پڑھنے آ تے لگدا ایویں ہی ہے کہ انہاں ساریاں گھڑ کے اماماں ول منسوب کیتی. ہن سنو اے زرارہ آکھدا ہے امام محمد باقر سے. امام باقر کون ہے؟ امام جعفر صادق دا باپ والد. چوتھی جلد لگی آدھا میں انہوں نے ایک مسئلہ پوچھیا, توجہ کرے آدھا اے او علمی چیزیں ریسرچ والیاں جنہ تسا دن رات ہک کر کے ایک گڈیاں نے اس محنت نو ضائع نہ کرے آجے. آدھا میں امام جعفر باقر تو مسئلہ پوچھیا ایک, مینوں امام نے جواب دیتا, میں اتھے بہ گیا, میرے بیٹھے ایک دوسرا بندہ آیا ہے انہیں بھی وہ مسئلہ پوچھیا جڑا میں پوچھیا سی, لیکن امام نے انہوں جواب مختلف دیتا جڑا مینوں دیتا ہے او نہیں, اس تو علاوہ بدل کے جواب, مسئلہ ایک کے جواب بدل کے دیتا. او چلا گیا, تیسرا شخص آیا انہیں بھی وہ مسئلہ پوچھیا جڑا اساں دوواں پہلے پوچھیا سی, لیکن امام باقر نے اس تیسرے نو ساڑھے دوواں نالوں مختلف جواب دیتا. مسئلہ ایک سی جواب تین سن. آدھا میں حیران ہو کے پوچھیا یا امام گل ایک کے جواب مختلف کیوں ہیں, وجہ کی یہ؟ آدھا مجھے امام نے کہا اے زرارہ یہی بہتر ہے ہمارے اور تمہارے لیے, اگر تم ایک ہی امر پر یعنی ایک ہی حکم پر جمع ہو جاؤ تو مخالف تم کو مجلس سے نکال دیں گے, اور پھر تم ہمارے پاس کہتے آؤ گے کہ خروج کیجئے. اس طرح ہمارا اور تمہارا دنیا میں رہنا کم ہو جائے گا. اس کے بعد میں نے امام جعفر صادق سے کہا, اتنے امام باقر دا نا ہے تھلے امام جعفر صادق دا ہے, ہن یا پرنٹنگ والے دی غلطی ہے تے یا لکھن والے مولوی دی غلطی ہے. بہرحال میں جی میں انہیں ترجمہ کیتا ہے او دے چو خیانت کیتیاں بغیر او میں پڑھ رہے ہیں. آدھا میں امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ کے شیعہ ایسے پکے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں کہ جنگ میں نیزوں پر سینہ تان دیں یا آگ میں کود پڑیں تو وہ آپ کے حکم سے منہ نہ پھیریں گے, پھر کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے مختلف جواب سنیں؟ آدھا وہ بندے تے پکے توڑے بندے سن ہیں بھی توڑے مذہب دے سن, لیکن وہ تو لڑن میں تیار ہیں. مڑ جواب مختلف وجہ کی بھی آپ چلو کچھ سننی آ گیا تو انہوں تو تسے دیو جواب, یہ تے اپنے سن انہوں نے بھی مختلف جواب دیتا ہے. پس حضرت نے وہی جواب دیا جو ان کے والد ماجد امام باقر نے دیا تھا. ہن تو سیانے بندے ہو, میں تبصرہ کر کے سمجھا دینا, اے فقہ قابل عمل رہی. ہن سانو کے پتا بھی جیڑی گل لکھی کھلی اے امام دا دلی عقیدہ ہے یا جیڑ دے تو انکار ہے وہ عقیدہ ہے. جدو گلاں ہی مختلف ہیں, مڑ بحالت تقیین جھوٹ ہیں. ہن سوال ایک کے جواب تا ایک ہی ہونا چاہیے سی, ہن مختلف جواب دینے تے بندہ انہوں نے تیناں وچوں کیڑے جواب تے عمل کرے تے کیڑے تے نہ کرے. اے پوری فقہ ہی اس گل نے مشکوک کر چھڑی. توجہ ہے جی. اگلی گل جیڑی میں وہ جلد چوتھی وچوں کرن لگا تھا, 151 صفحہ, نعوذ باللہ من ذالک. امام ابو جعفر یعنی ابو جعفر تو مراد امام باقر
نے مخالفین سے فرمایا کہ مخالفین سے بظاہر میل جول رکھو. سمجھا جائے گا جڑے ساڈے مخالف ہیں سنی ہیں بظاہر انہاں دے نال میل جول رکھو مگر باطن میں مخالفت رکھو. ہن دسو اس کو کیا کہتے ہو؟ ظاہری طور تے نال ہونا تے باطنی طور تے اینو کیا دیو بولو. تو کیا تہاڈا دل مندا ہے کہ امام ہوے اہل بیت دا تے اے سبق امت نو پڑھاوے منافقت والے؟ اے ہو سکتا ہی نہیں. انہاں گلاں نے واضح کر دیتا کہ تمہاری فقہ اماموں کی فقہ نہیں، یہ تمہاری اپنے گھر میں بنائی ہوئی فقہ ہے. سمجھ آ رہی گل؟ اس تو اگلے صفحے تے ہن جڑا دین چھپاوے انہوں قرآن نے کیا کیا ہے؟ قرآن فرماندا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک جڑے اللہ دی اتاری ہدایت کیتی ہدایت نو لکا لیندے انہاں تے رب بھی لعنت کردا ہے تے جڑے مومن ہیں او بھی لعنت یعنی لعنت کرن والے بھی انہاں تے لعنت کر دیں. یعنی دین چھپانا جان بوجھ کے یہ رب کی لعنت کا موجب ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کی لکھیا ہے ابو عبداللہ. اے ہن کنیت امام حسین دی بھی ہے ابو عبداللہ، امام جعفر دی بھی ہے. ہن انہاں نوں پتہ بھی اتھوں امام حسین ہیں یا امام جعفر ہیں. بہرحال آدن ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا اے سلیمان، یعنی کوئی بندہ سی سلیمان نام دا، کہندا تم اس دین پر ہو جس نے چھپایا، کہ جس نے اس کو چھپایا، یعنی تو اس دین تے جڑا اس دین نو چھپاوے گا خدا اسے عزت دے گا. اللہ کی فرما رہا ہے بولو ایک ہی کہہ رہے ہیں. ہن قرآن دے مقابلے آ نہ گئے. اور جس نے ظاہر کیا اللہ نے اسے ذلیل کیا. اساں کو میں اگلے دن میں ہونی ریسرچ کر دیاں قربانی دے مسئلے نو پڑھ رہا تھا. ایک مولوی صاحب دا فتویٰ میرے سامنے آیا. انہوں کسے پوچھیا بھی قربانی دے حصیاں وچ سارے اہل توحید ہونے چاہیے؟ آج جڑے نبیاں ولیاں تو منگ دینا آپ مشرک ہے نا، وہ توحید والے. ہن گل سمجھا جی، آدھا سارے اہل توحید ہونے چاہیے. انہوں نے کہا نہیں جی سارے اہل توحید ہونے چاہیے وچ کسے اور مذہب دا کوئی بندہ. میں راتی انشاءاللہ جلسہ کرنا قربانی دے مسئلے ہوتے ہیں عشاء تو بعد آیا جی، میں ساری تحقیق این رڑے چاڑ دیں. آدھا سارے اہل توحید ہوں کسی مشرک اور بدعتی تو کو قربانی میں شامل. مینوں حیرانگی اس گل دی ساڈے سنی پوچھتے ودے ہوندے انہاں نوں رلا لئیے کہ نہ، تانوں کدی آخر آئی ہوئی؟ وہ تے ٹھڈو آدھے پین مشرک تے بدعتی ہونا ہی نہیں چاہیے. تساں ایڈے ویلے ہو کہ گستاخ رسول نوں نہ رلا کے اپنی قربانی ضائع کرو. ہن اگلی سن ادھر تک ہے مشرک اور بدعتی نہ ہون. اسے جلد نمبر 13 وچ کسے مسئلہ پوچھیا ہے کہ مرزائی اگر قربانی میں حصے دار بن جاوے تے جائز ہے؟ انہیں آکے ہاں جی جائز ہے. ہن مرزائیاں دے نانکے کون ہوئے؟ تو یہ ریسرچ کرو. ٹرک دی بتی مگر نہ ٹرو. جڑے لیڈر جو گل میں کہتا ہوں میرا دیا حوالہ چیک کرو. اگر حوالہ غلط ہو ناچیز ساری زندگی کے لیے خطابت چھوڑ دے گا. اگر حوالہ صحیح ہو تو پھر میری زبان کوئی بند نہیں کر سکتا. عقیدہ اور حق میں ڈنکے کی چوٹ بیان کروں گا.
مرزائیاں نو رلانا جائز، حالانکہ مرزائی بالاجماع مرتد ہیں، وہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں وہ کفریات بکے ہیں کہ کوئی کافر لانیہ کافر بھی وہ کفریات نہیں بچ سکتا۔ اس خبیث نے لکھا امام حسین پاگل تھے، ابو بکر عمر صدیق میری جوتیوں کے تسمے کھولنے کے برابر ہیں۔ یہ ساری بکواسات اس مرزا قادیانی کی روحانی خزائن میں موجود ہیں۔ جس نے نبی پاک کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہو وہ کتا واجب القتل ہے، مرتد ہے، ان کے ساتھ تو سلام لینا جائز نہیں۔ یہ کہتے ہیں قربانی میں مل جائے تو جائز ہے۔ تو یہ ریسرچ کرو، کتاب میں پڑھو۔ مجھے ایک بندے نے فون کیا مجھے فلانی کتاب چاہیے، میں کہ بازاروں اگر جی میں کہڑا مول لینی پڑھنی ہے تو میں کہ پڑھن دا شوق ہوئے پیسے لا، ریسرچ کرنی ہے، پڑھن دا شوق ہے پیسے لا۔ میں پیٹ کٹ کے لا کے بیٹھا تو سامنے نہیں آؤندے۔ ہن جیڑے میریاں کتاباں دے محتاج ہوں میرے نال مناظرے کرن گے تو شرم نہیں آندی انہاں جنہاں کو ایک کتاب نہیں وہ بھی اگوں منگنی ہے۔ مجھے ایک حوالے کی ضرورت ہو، میں الحمدللہ کتاب کسی کی لائبریری سے نہیں منگواتا، میں اسی وقت فون کر کے بذریعہ ڈاک اپنی منگوا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ جو دین پر لگے گا اس کا اللہ حساب نہیں لے گا۔ تو عزیز آنے گرا بھی انہاں نے تقیے نو وسعت دیندیاں اس حد تک لے گیا کہ ہر جگہ تے ہر جائز نجائز جگہ تے جھوٹ بولن جائز ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک توریہ ہے۔ ہاں اگر حالت اضطراری آ جائے، جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، آخری حد آ جائے، پھر دل میں ایمان رکھو، زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لو تو گناہگار نہیں ہوگے، وہاں تمہیں شریعت نے رخصت دی ہے۔ اگر ابراہیم نے تقیہ ہی کرنا ہوندا، دین چھپانا ہوندا تے نمرود دے دربار چھپا لیندے۔ اچھا بولو۔ اور اللہ رب العالمین دے قرآن تو گل شروع کرن لگا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جدوں نمرود دے دربار چ گئے نے، اتھے جڑا مناظرہ آپ دا ابراہیم دا نمرود نہ لویا ہے، اللہ رب العالمین نے اس نو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم دے مناظرے دی گل کر دیا، مالک فرماندا علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ رب العالمین فرماندہ ہے علم تر الی الذی، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اجے بھی نہیں آئی؟ کینوں کہہ رہا ہے؟ محبوب ہوتے ایسی اوے ہوتے انہوں آکھیا جاندہ ہے جڑا موجود ہوئے، انہوں بندہ دا اتھے ویکھیا نہیں سی، نبی تے آئے ہی آخر دے، لیکن رب فرما رہے علم تر الی الذی حاج ابراہیم، میرے پاک محبوبہ کیا نہیں دیکھا آپ نے اسے کسے؟ ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں۔ اور توجہ رہا کوئی مسئلہ حاضر و ناظر ثابت ہو گئی، نبی آیا آخر دے کنے سو سال پہلے ابراہیم تے نمرود دا مناظرہ ہو رہا ہے، عالم ارواح وچ رہ کے مصطفیٰ اس مناظرے وچ حاضر بھی سن ناظر بھی سن۔
تاں رب فرما رہا ہے محبوبہ کی نہیں ویکھیا انہوں تو جنہیں ابراہیم نال میری رب ہون دے رب دے بارے جھگڑا کیتا اس میں رب کے بارے میں اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اسے بادشاہی بھی رب دیتی ہے لیکن تکبر تے غرور تے آکڑ جا کے او دے اتے ہی آکڑ گیا تے رب بن بیٹھا کہنے لگا سارا کچھ میرے کولے جدوں نے دعویٰ کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا قال ربی قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے انہیں تو مراد کی سی ابراہیم دی کہ اللہ پیدا کرتا ہے انہوں آدھن زندہ کرنا پھر جدوں چاہے مار دیندہ ہے اس تو بعد پھر زندہ کرسی ہن ایتھے سی حقیقی دلیل اس نام مراد نے مجازی لے لی صرف لکن واسطے پتہ انہوں سارا ہی سی لکن واسطے اپنی عوام دا اعتماد قائم رکھن واسطے جدو اگلے دی دلیل دا جواب نہ بنیا تے پٹھی سیدھیاں چھلانگاں سمجھ آئی پٹھیاں سیدھیاں چھلانگاں وہ پچھلی باری کٹے دا مسئلہ بیان ہویا تو جدو سیر نو پیا ہاتھ تے مڑ مولوی صاحب بھی بول پے جی میں وہ آدھا ہے اونج جائز ہے جی میں وہ آدھا ہے اونج جائز ہے میں کہا چلو جی میں توں حرام آنا ہے سامنے آ جا جدو اگلے دی دلیل دا جواب نہ بڑھنا تے پٹھیاں سیدھیاں چھلانگاں ماریاں سب تو پہلے نمرود ماریاں سن انہوں نے کیا کیا دو بندے سدے ایک نو مار دیتا دوے نو چھڑ دیتا ہن اے تو مجازی معنی مراد لگے اے تو میں بھی کر لینا وے ایک نو مارتا دوے نو چھڑ دیتا ہن اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاندے تے او دی اس دلیل دی دھجیاں اڑا سکدے سن لیکن وہ اللہ دا نبی سی آپ نے فرمایا اے بدھو عقل دا تھوڑا اپنی عوام نو صرف مطمئن کرن لگا ہے آپ نے فوراً دلیل بدل دیتی کہ جیدہ مجازی تصور ہی پیدا نہ ہو سکتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرق وچوں طلوع کر کے مغرب والغروب کر دے اگر تو رب جی میں زندگی موت تیرے ہاتھ وچے ہونے تو اندسے ہے پھر کائنات دی ہر شے تیرے ہاتھ چونی انج کر سورج مغرب والوں طلوع کر کے بھی کھا دے سورج مغرب والوں طلوع کر کے بھی کھا دے جدو حضرت ابراہیم نے گل کی تھی فبہت الذی کفر کافر دے ہوش اڑ گئے مبہوت ہو گیا پریشان ہو گیا جواب نہ دے سکیا رب فرماندا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالم قوم نو ہدایت نہیں دیندہ ظالم قوم نو ہدایت ہون ایتھے جدو دلائل چھویا نا وہ لا جواب انہوں نے کیا کام کیتا قحط سالی دا دور سی امام قرطبی نے بھی لکھیا ہے المصنف ابن ابی شیبہ وچ بھی ہے بخاری شریف وچ بھی غالباً ہے میں یقین نال تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں آنکھ نال پڑھیا نہیں کسے مولوی دے ریٹن وچ پڑھیا تھی بہرحال میں المصنف ابن ابی شیبہ تاریخ طبری اور تفسیر قرطبی اور ابن کثیر دی تفسیر ابن کثیر انہاں وچ میں خود آنکھ نال گل پڑھی اے دے وچ ہے انہوں نے کیا کام کیتا جدوں ظالم دا وس نہ چلے حق دے اگوں عاجز ہو جاوے موڑو کی کردہ ہے سب تو پہلی دھمکی وہ کی دیندہ ہے میں تیرا رزق بند کر دے سی اچھا بولو میں تینو دانے اچھا بولو یار اچھا بولو مرو میں مولوی صاحب تینو دانے او نمرود آکھیا سی آپ بھی آٹا لین گئے سن کیونکہ ونڈ رہا سی گلہ اتھے جا کے مناظرہ ہو گیا
آپ نے حق دی شمع روشن کر دیتی، انہوں دلائل نال کر چھڑیا عاجز، جدو عاجز ہویا ہور تا بس ہو دا چلیا کوئی نہ ہو سکیا، میں تینوں دانے اچھا بول اور اچھا بول اور اچھا بول، میں تینوں دانے نہیں دے۔ ہن کوئی یہ نہ کہ سانوں پیا دا، میں نمرود دی گل پیا کر، توجہ ہے اللہ دے بندے خطیبہ نال مقابلے، خطابت تو اللہ کی عطا ہے۔ ایسا جدو کسی گل نو چتھنا شروع کر دئیے نا اگلے دا کام میں نہیں کر دینے، ہون اس نے سب تو پہلا کام ہی ہو کیتا، لیکن جد نال اللہ دی رحمت ہو گئی۔ حفیظ جلندری مرحوم نے بڑے پیارے انداز اس گل دا ذکر کیتا ہے اپنے شاہنامہ اسلام دے اندر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال جڑا مناظرہ ہویا سی، آپ فرماندے نے کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، خدا بن بیٹھا سی، دعویٰ کیتی بیٹھا سی، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ جدو رب کسے باطل دی جڑ پٹن لگے پھر اپنے بندے نو اچانک گھل دیندے، او نواں نہیں ہوندہ گھلیا جاندے، تو ابراہیم کو اللہ نے مبعوث فرمایا، مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے، کیا شیطان کو رسوائے عدو جان و دین کہہ کر، کیا سینوں کو روشن لا احب لا فلی کہہ کر، مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی۔ ان گلاں تے بھلائی دیاں سن، خیر دیاں سن، برکت دیاں سن، ہدایت دیاں سن، لیکن او دی چدراہٹ جاندی سی، او دی بادشاہت جاندی سی، او دا سسٹم ختم ہوندا سی، انہوں خیر دیاں گلاں چنگیاں نہ لگیاں، دشمنی تے اتر آیا، مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی، ہوا یہ بندہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کو کیا آتش کدا روشن، خلیل اللہ کو اس آگ کے انبار میں پھینکا، گل توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا، بروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی۔ اچھا بول، او قومی ترانہ لکھن والا بھی سنی نکلے، قومی ترانہ لکھن والا بھی سنی نکلے، یاد ابراہیم جڑا اگ چو صحیح سلامت بار آیا ہے، صدقہ مصطفیٰ دے نور داوے، جڑا آدم تو چلیا پیشانی در پیشانی منتقل ہوندہ، حضرت ابراہیم دی پیشانی میں جا گیا، بروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی، ہوئی آگے ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی۔ عزیزان گرامی ان پہلی دھمکی، انہیں آکھا تھیلا خالی لے جا، میں دانے نہیں دینے۔ انہیں شروع گل کی توئی سی دربار نمرود جیڑا وڑدا سی وہ سر پہلے لے جاندہ سی تاکہ انہوں سجدہ ہوئے۔ ابراہیم اللہ دا نبی سی، اے اپنی شان نہ لایا، اینا اپنی لتاں پہلے اندر کی دیاں، سر بعد کڈیا، انہیں آگے عجیب بندہ ہے، میں نو سجدہ نسو کیتا، فرمایا نبی دی پیشانی ہے، کسے بدو اگوں جھکنی نہیں، صرف رب نو جھک دیئے۔ یہ تو گل شروع ہو گئی، مناظرہ ہویا، دلائل نال عاجز کر دیتا۔ ہن بزرگ فرماندے نے جھلیو کدرے نہ سمجھے آجے کہ حضرت ابراہیم آٹا لین گیا سی، غلہ لین گیا سی، نانا غلے دا بہانہ سی، نمرود نشانہ سی۔
غلے دا بہانہ سی نمرود نشانہ سی صرف دربار وچ پہنچن دا بہانہ سی اوتھے حق دی شمع نو جلانا سی عزیزاں نے گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگا میں تینوں ادوں تک غلہ نہیں دینا جدوں تک تو مینوں رب نہ منیا اللہ دا نبی خلیل بولیا فرمایا جاؤ جتی تمہاری تیری بادشاہی ابراہیم تیرے رزق دا محتاج ہی نہیں میرا رزق دا مالک اللہ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بولیا فرمایا ہے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کتاہی اقبال آدھا اس رزق نالو مر جاؤ جڑی تیرے حق دے پر کٹ دے وے تے تینوں بے دیناں دی خوش آمد کرن تے مجبور کر دے وے او مولویو اپنے دانے جڑا آکھے میں نہیں دینے انہوں آکھیا کرو جتی دی نوک تو مارے کتے ہو تسی کسے دے رزق دے مالک نہیں رزق دا مالک اللہ ہے رزق دا مالک اللہ فرمایا اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس سے آتی ہو پرواز میں کتاہی عزیزہ نے گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی بورا لے کے واپس گئے ایک ریت دے ٹیلے تو گزرے آپ نے ریت نل بورا بھر کے منہ بن لیا تاکہ گھر دے وے کے ایک باری خوش ہو جان گے آپ جا کے بورا گھر دی نکرچ رکھیا آپ تھکے سن آرام کرن لگ گئے تھوڑی دیر تو بعد گھر دیا نے اٹھایا کھانا پک کے اگے آ گیا ابراہیم نے پوچھیا غلہ کتھوں آیا عرض کی تھی حضور تسی آپ ہی تے لے کے آئے ہو اس گورے وچوں عمدہ اناج نکلے ہے حضرت ابراہیم سجدہ کیتا فرمایا اے اسے رب دا کم میں جنہیں نمرود نو ذلیل کر کے مینوں عزت عطا کی تھی رب اپنے بندے نو انج رزق دیں صرف یقین ہوئے اللہ غیب وچوں پیدا کر دیں جتھوں گمان ہی نہ ہوئے نا بندے دا وہم و گمان ہی نہ ہوئے مالک اپنے بندے نو اتھوں بھی رزق دے دیں تا کر کے میرے نبی دی حدیث ابن ماجہ شریف دی حضور نے فرمایا مومنو رزق دے اتے رزق دے معاملے وچ اللہ دی ذات تے انج یقین رکھو جی میں پرندے رکھ دیں بھکھے پیٹ جاندیں بھر کے واپس آ جاندیں کہ نہیں میں نے ایک کہنے لگا جے پتر مولوی بنا دیتا تو کھاؤ گا کتھوں میں کہے بھی ٹھیک ہے آج کل قوم دی سوچ ہے نا پتر مولوی بنا دیتا تے کھاؤ گا کتھوں اس سے محفل جدو اسی روٹی کھاون لگے تے آندہ مولوی کھاندے بڑا ہے میں کہا کسی ایک گال تے ٹیک بول سمجھ نہیں آئی تو اے تو آدھا پتر مولوی بنا دیتا تے کھاؤ گا جو کھاون لگے تھا مولوی میں کہا ایک عالم دین بھی کھا ایک حافظ قرآن بھی کھا جن رزق دے ڈر تو خودکشی کیتی ہو پوری تاریخ اٹھاؤ 14 پڑھے ڈگریاں والے میں بھی کھاؤنا جنہ خودکشیاں کیتی ہیں اے ساڈا کمال نہیں اے دین دا کمال تیری پکاون تے ڈیوٹی ساڈی کھاون تے ڈیوٹی اچھا بولو ہر بندے تقسیم ہے عزیزان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے غیب وچوں رزق عطا فرمایا تو پتہ چلیا رزق دے ڈر تو حق لکانا جائز رزق دا مالک کون ہے ابراہیم علیہ السلام دے واقعاتوں اس سبق امت دے علماء نو مل رہا ہے کہ خبردار تساں دین حق نال لگ جاؤ رزق تانوں اوتھوں دیواں گا جتھوں تواڈے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوے گا عزیزان گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 گلاں ہو گئیاں ایک بت توڑے سن او شکایت بھی نمرود کول گئی دعا نمرود نو زیر کر چھڑیا کاوڑاں رل گئیاں بھی بت بھی ذلیل ہو گئے تے نمرود بھی ابراہیم نو بلایا گیا کہ ہن تینوں سزا دیواں گے
انہاں کیا تساں اپنا کام کرو میں اپنا کرانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے سلطنت وچ اعلان ہویا ہر بندہ لکڑاں کٹھیاں کرے، حتیٰ کہ روایات چاہتا ہے عورتاں کئیاں منت منی میرا فلاں کم ہو جاوے میں ابراہیم نو جلاون واسطے لکڑاں دیواں گی۔ کم ہویا کم ہن منت کی سی مخالف سی اللہ دے کے نہیں، لیکن کم نہیں سمجھے تو اور تو اس پیر نو این جانا وہ منہ کڈے میں کیا چلیا تو چلا ہوئے ہیں کسی کی شعبدہ بازی، اور یہ کام تو مندروں میں بھی ہو جاتے ہیں۔ دلیل ولایت کی کرامت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، کرامت تو اللہ نے ویسے عزت کے طور پر ولیوں کو عطا فرمائی ہوتی ہے، ولایت کی دلیل دین پر استقامت اور سنت مصطفیٰ پر قائم رہنا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ گیا چرچا سن کے آپ دی ولایت دا، 40 دن رہا، 40 دنوں تو بعد جاون لگا، فرمایا بیلیا ٹر پہ ہیں، ہو سکا جی انہیں دن ہو گئے تو بڑا نا سنیا سی، میں کسی کو کرامت ویکھاں گا، میں تو 40 دنوں کچھ بھی نہیں ویکھیا۔ آپ نے فرمایا 10-40 دن تو میرے نال رہے ہیں، میرے نال کھادا ہی پیتا ہی بیٹھا ہے اٹھا ہے، میری گفتگو سنی ہے، چلے ہیں پھرے ہیں، میرے نال مسجد گیا ہیں بازار گیا ہیں، میرا کوئی کام ایک دس دے جڑا میں نبی دی سنت دے خلاف کیتا ہوں۔ اچھا بولی انہیں آکھیا نہیں جی یہ تو میں کوئی نہیں ویکھیا، توڑے ہر کام نوی نبی دی سنت دے مطابق ویکھیا۔ فرمایا جلیا مڑ حضور دی سنت تے چل جانا ہے، اس تو وڈی کرامت کیڑی۔ عزیزہ نے گرامی عورتہ منت منی کم ہوئے لکڑاں دیتیاں، ایک میدان دے اندر لکڑاں دا جتھا کٹھا کر لیا گیا، جدوں آگ لائی گئی، آگ دے شولے آسمان نل گلاں کرن لگ گئے۔ قراد نامی شخص ایران دا دی جنہیں سب تو پہلے مشورہ دیتا سی نمرود نو کہ اینو آگ دے اندر جلا، اللہ نے انہوں سزا دیتی، زمین نو فرمایا پھاڑ لائے نو، زمین نے پھڑیا، زمین دے اندر دھنسیا، اور حدیث روایات چوندہ ہے قیامت تک انہیں ہور تھلے دھنس دائی جانا میں۔ آگ دے شولے آسمان نل گل کرن لگ گئے، منجنیک تیار کیتی گئی، کیونکہ آگ دے نیڑے جانا سوکھا نہیں سی، کئی میلاں تک پھیلی ہوئی سی۔ اج میں اج ساڑھے دورے تو پہ انج دیو دو منجنیک تیار کیتی گئی، او دے وچ پا کے حضرت ابراہیم نو آگ ول سٹیا گیا۔ جدوں آگ ول آپ جا رہے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آگے کہن لگے یا نبی اللہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہوئے حکم فرماؤ، میں آگ چوک کے اینا تی مودی کر دینا۔ آپ نے فرمایا مینوں تیری لوڑ نہیں، جدی خاطر آگ وچ جانا پیا اور رب ویکھدا پیا وے، رب ویکھدا پیا وے۔ جبرائیل عرض کر دین سونیا اللہ تو پھر دعا کر دیو۔ فرمایا دعا کیوں کراں، انہوں کیڑا میرے حال دا پتہ نہیں۔ اقبال آتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محوے تماشا لب بام بھی۔ آپ فرماندے نے جانتا ہے رب جلیل کے آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب جان دے، میں ایک جگہ تے پچھلے سال گل کی تھی، ایک بندہ بیٹھا تھی بات کہنے لگا مولوی جی ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ میں کہا جی کیڑا کہ جے غیر اللہ تو مدد منگنی جائز ہوندی تے حضرت جبرائیل تو نبی ابراہیم منگ لیندہ۔ میں کہا چل چھاڑ یار، جبراہیم نے جبرائیل تو نہیں منگی، تیرے نزدیک جائز نہیں، ابراہیم تے رب تم بھی نہیں منگی۔ اچھا بولو اور اچھا بولو، منگی؟ فرمایا جاندہ نہیں میں کو منگا، میں کہا مڑھون دو میں گھر چھٹی ہے،
موڑ بیچارہ ویکھے آلہ دوالا میں کہ ایویں ایک پاسا لے کے اننے وا باج نہیں پئی دا عزیزان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو آگے چگین جبرائیل نے جنت وچوں کمیش لیا کے ابراہیم دے گل وچ پوائی اے وہ کمیش ہے جڑی ابراہیم تو ٹری اسحاق تک آئی اسحاق تو ٹری یوسف نبی تک آئی تے یوسف نبی بھیراوانو آکیا زی میری کمیس لے جاؤ ابے نو اکھی مل جان گیاں انکان کمیسو اے وہ کمیس ہے جدی برکت نہ حضرت یعقوب دی بینائی واپس لوٹی زی عزیزان گرامی حضرت ابراہیم نو کمیس ادھروں پوائی ادھروں مالک نے اگنو حکم فرما دیتا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اے اگ میرے ابراہیم تے سلامتی والی بن جا حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماؤندے نے کہ اگر رب آدھا ٹھنڈی ہو جا وہ اینی ٹھنڈی ہو جانی سی کہ ٹھنڈک نقصان دین دی رب فرمایا نہ ٹھنڈی ہو نہ گرم رہ سلامتی والی بن جا تا حضرت ابراہیم فرماؤندے نے جدو میں آگ وچ گیا مینوں انج لگا جی میں جنت دے بغیچے وچ آ گیا جنت دے بغیچے وچ آ گیا ایک فرشتہ آیا ابراہیم علیہ السلام دا سر مبارک گود وچ رکھ کے آپ دے پسینے نو چہرے تو صاف کیتا نمرود محل دی چھت تے چڑھیا انہیں ویکھیا ابراہیم تے صحیح سلامت آگے چ بیٹھے نے سیدنا ابراہیم دی والدہ جدو آگ بجھ گئی کولے سندہک دے پہ کہنے لگی پترا ممی تیرے کول آونا چھانیاں آپ نے اجازت دیتی ماں بھی آگے صحیح سلامت بیٹے کول پہنچ گئی نمرود ویکھیا پتہ کی کہنے لگا آدھا واقعہ ابراہیم بھی تیرا رب ڈاڈا ہے اچھا بولو تیرا رب ڈاڈا ہے امام تبری نے تاریخ تبری میں لکھا پوری زندگی میں نمرود کا صرف یہ جملہ سب سے اچھا تھا تیرا رب ڈاڈا ہے ابراہیم اگ تو باہر آئے کہنے لگا میں تیرے رب دے نام تے قربانی کرنا چاہنا نمرود کہنے لگا حضرت ابراہیم نے فرمایا تیری قربانی کسے کم دی نہیں جب تک ایمان نہ لے آویں پتہ چلیا نیکی ایمان تو بغیر قبول اچھا بولو کوئی بھی نیکی ایمان تو بغیر قبول اے ان کے یہاں ہندو شاعرہ نے حضور دی شان نے شعر لکھے لیکن انہوں نے قبول کیونکہ ایمان نہیں نبی کی تعریف ہو نماز ہو صدقہ ہو خیرات ہو جو بھی ہو نیکی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب سینہ ایمان سے روشن ہو ایمان نہیں تے کاکھ قبول نمرود کہنے لگا قبول ہوئے نہ ہوئے کرساں ضرور کیتی انہیں یہ ساریاں روایتیں لکھیا ہے انہیں 400 جانور ذبح کیتا لیکن رب نو منیا رب کیسی واللہ لا یہدی القوم الظالمین میں ظالم قوم نو ہدایت عزیزان گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے سختی چھڑ دیتی انہیں اس واقعہ تو بعد لیکن کہنے لگا تیرا رب میرے نہ لڑ سکتا ہے تیرے رب دی فوج ہے ابراہیم نے فرمایا بڑے لشکر میرے رب دن انہیں آکھا میں اپنا لشکر لے کے میدان چاہنا تو اپنے رب نو آکھا اپنا لشکر لے آوے
بڑا بھاری لشکر لے کے میدان چ نمرود اترے حضرت ابراہیم دعا کی تھی رب مچھران دا بوا کھول دیتا اینے مچھر آئے کہ سورج دی روشنی غروب ہو گئی اوندیاں ہی ٹوٹ پہ سارے لشکر نو ہلاک کر دیتا گوشت پوست ہڈیاں تک نہ رہن دیتیاں ایک مچھر نمرود دے نک وچ داخل ہویا دماغ وچ پہنچیا 40 دن لوکاں نو آداریا مینوں لتر مارو کی مارو اچھا بولو جدو رب دی گرفت آوے نا جڑے مڑ فرعون بنے ہون مڑ لتر بھی اسے قوم تو ہی کھان دیں لتر مارے جڑی قوم سجدے کر دی سی او نہیں رکھ رکھ کے مارے اسے مچھر نال ہلاک کیتا رب نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام حق دی شمع جو روشن فرمائی سی آپ آگ دے چکھا وچوں بھی باہر آئے ہر تنگی مصیبت پریشانی ازمائش وچوں گزر دے ہوئے حضرت ابراہیم نے ہجرت فرمائی او جڑا فرعون مصر دا واقعہ پھر میں بس دس چکے مختصر الفاظ نال او در میں نہیں جانا چاہتا اس فرعون مصر نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ بی بی سارہ نو خدمت جدیتی کیونکہ جدو فرعون مصر بی بی سارہ وال ہاتھ بدامن لگا او دے ہاتھ تے رشا ہو گیا ہلن دے کم دائی نہ رہے ہو جواب دے گیا کہنے لگا بی بی دعا کر ہاتھ ٹھیک ہوئے کچھ نہیں آتا انہیں دعا منگی ہاتھ ٹھیک ہویا لیکن پھر بے ایمان بدن لگا پھر ہاتھ خراب ہویا پھر بدن لگا پھر خراب ہویا آخر کار کہنے لگا میں نو معافی دے تسی تو کوئی شیطان یا جن ہو جڑے میرے حالات خراب پہ کر دے ہو او دے تو ڈر کے انہیں اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ سیدہ سارہ نو خدمت جدیتی ایتھے روک کے ایک تنبیہ کرن لگا بخاری وچ ابن عباس تو موجود ہے حضرت ہاجرہ بی بی سارہ دی لونڈی سی لونڈی نہیں سی کیونکہ ابن عباس دی یہ روایت اسرائیلیات وچوں ہے جڑی یہود و نصارہ دیاں روایتاں نے محدث ابن کثیر نے تھے اشارہ کیتا ہے کہ اسرائیل دی ہر روایت اتے یقین نہیں رکھنا کیونکہ ان ظالمان نے ان حضرت ہاجرہ نو لونڈی کیوں آکھیا وے ایک دشمن رسالت سی کیونکہ حضرت ہاجرہ وچو اسماعیل آئے اسماعیل وچو اگو مصطفیٰ آئے نے حضور علیہ السلام دی توہین کرن واسطے انہوں نے آپ دی وڈی اماں جی قبلہ نو لونڈی ثابت کرن دی کوشش کی دیئے نا میرے نبی دی ماما وچو آمن علی ہاجرہ لونڈی نہیں سی بادشاہ دی بیٹی سی لیکن ہے بخاری وچ ہے کر کے علماء فرماتے ہیں جو روایت کی جانچ پڑتال کا علم نہیں رکھتا وہ حدیث کے کتب کو ہاتھ نہ لگائے ان کے سے نو کہ پتا بھی ہے جو لکھے کرو ابن عباس تو قول ہے اسے بخاری چاہ گیا بٹ ٹھیک ہے وہ دے وچ لکھی ہویا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے جدو آپ نو بطور دا نکاح حضرت ابراہیم نال کر دیتا کیونکہ آپ کو اولاد کوئی نہیں عرض کیتی حضور دے نال نکاح کرو ہو سکتا اللہ دے وچوں سانو اولاد دے اللہ رب العالمین نے او دے وچوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام دیتے ہون اس سے بخاری وچ اسرائیلیات جدو کہ اسماعیل پیدا ہوئے تے بی بی نو حسد ہویا انہیں ہاجرہ دے مارن دا ارادہ کر لیا کہ میں تیرے 3 اعضاء وڈاں گے حضرت ہاجرہ ڈر کے نکلیاں انہوں نے کمر بند بنیا وہ اس طرح دا کپڑا سی کو پچھوں زمین تے گھسیٹدا تھی تاکہ میرے قدمہ دے نشان بھی مٹ جان سارا نو پتہ نہ لگے یہ سارا اسرائیلیات ہے یہ دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں ہن میں تبصرہ کرن لگا ادھروں تے ایک خود کہنا کہ حضرت سارہ نے خود دیتی سی ہاجرہ کہ اللہ اے دے وچوں اولاد دے وے جدو خود دیتی ہے اولاد واسطے تو پھر حسد کا دا اچھا بول اور جڑا بابے فرید دا مخلص مرید ہوئے حسد او دے وچ نہیں آ سکتا جڑی نبی دے گھر ہوئے تو پھر ہوئے بھی مومنہ اے دے وچ سیدہ سارہ دی توہین ہے لہذا یہ اسرائیلیات ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جن کی مطابقت
اللہ کا قرآن کر دے اسے مانو، قرآن جس کی مخالفت کر دے اس کی تکذیب کر دو، اور قرآن نہ جس کی مخالفت کرے نہ مطابقت کرے اس کی نہ تکذیب کرو نہ تصدیق کرو۔ یہ حکم ہے حضور علیہ السلام کی حدیث سے۔ ہن قرآن کی یاد ہے انہاں لکھیا ہے کہ حضرت حاجرہ دے حسد کیتا حضرت سارہ نے، پھر انہاں ابراہیم نو آکھیا کہ انہاں نو ایتھوں میری نظراں چوں دور کر لا، تاں کر کے آپ حضرت حاجرہ نو مکے دے بیابان علاقے میں چھڑ کے گئے۔ لیکن قرآن آدھا ہے گل نہیں، قرآن آدھا ہے میں اپنے گھر نو کرنا سی آباد، میں حکم دیتا سی ابراہیم نو کہ اپنے بچیاں نو اتھے آباد کر۔ قرآن نے اس روایت کی مخالفت کر دی، وہ امر الہی تھا، اور یہ بھی امتحان ہے حضرت ابراہیم کا۔ پہلے آگ سے آئے، پھر وہ فرعون مصر کا واقعہ، اس کے بعد آپ اتنے سالوں بعد دعائیں مانگ مانگ کر جو اللہ نے بیٹا دیا، اب یہ تیسرا امتحان تھا، اسے اپنی نظروں سے دور کر دے۔ اولاد ہو بھی تنہا، پھر بھی بلی بھی بڑی دعاؤں کے ساتھ ہو، اس کو نظر سے دور کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ نبی تھا، خندہ پیشانی کے ساتھ بیوی اور بچے کو لیا، جتھے آج بیت اللہ شریف ہے، یہ تھے ادوں چرند تے انسان تے انسان رہ گئے، چرند تے پرند نہیں سی لبدا۔ اس کے نشان حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا بیت اللہ کو، اس کے بعد اس کے نشان مٹتے گئے، تو آخر کار پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کی، اس از سر نو انہی بنیادوں پر اٹھایا جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا۔ تو یہ اللہ نے حکم دیا تھا، ایک تو ابراہیم کا امتحان تھا، دوسرا حضرت اسماعیل کی اولاد کے ذریعے اللہ نے اپنے بیت اللہ کو آباد کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی بچے نو لے کے تے آ چھوڑیا، کنڈ کر کے ٹر پے۔ مائی حاجرہ کہن لگی سانو ایتھے کے دے آسرے تے چھڑ چلے ہو۔ آپ نے جواب نہیں دیتا، دوسری باری پوچھیا جواب نہیں دیتا، تیسری باری پوچھیا جواب نہیں دیتا، پھر فرمایا اے اللہ دا حکم ہے، اینی گل کی تھی۔ ہن نبی دی بیوی دا یقین ویک، حضرت حاجرہ نے عرض کی تھی مڑ تسی جاؤ، جے او دا حکم ہے تے او سانو ضائع نہیں ہون دیندا۔ جڑا مشک پانی دی سی مک گئی، بچہ دودھ پیندا رہا، مشک پانی دی موگی، خود بھی پیاسیاں بیٹا بھی پیاسا۔ بی بی حاجرہ پانی دی تلاش واسطے دو پہاڑیاں دے درمیان دوڑیاں، ایک نو صفا آکھیا جاندہ ہے، ایک نو مروہ۔ حاجی جڑا جو تھے جا کے دوڑ دینے انو صحیح آکھیا جاندہ ہے۔ حضرت بی بی حاجرہ کدی صفا وال کدی مروہ وال 7 چکر لائے، پانی نظر نہیں آیا۔ جو 7ویں چکر دے تھلے آئین حضرت اسماعیل دی ہڈی وچوں اللہ نے آب زمزم دا پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا۔ ہن بی بی سی کہن لگی زم زم زم، زم زم دا معنی ہے رک جا، ٹھہر جا۔ میرے پاک نبی فرماندے نے، آپ فرماندے نے اللہ حاجرہ تے رحم کرے، اگر وہ زم زم نہ کر دی، روک دی نا، تے اے چشمہ پوری دنیا وچ پھیل جانا سی۔ لیکن آپ نے فرمایا زم زم ٹھہر جا، رک جاؤ، ایک جگہ تے محدود ہو گیا۔ ہن میں عالم تصورات مالک دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ جے پانی اسماعیل دی ہڈی وچوں ہی دینا سی تے مائی نو کیوں دوڑایا ہی، مائی نو کیوں دوڑایا ہی، پہلی ہڈی نال ہی دے دیں دو۔ لیکن فرماندہ دنیا والے ہو میرے دین نو سمجھو، میں نو تاں دوڑایا ہے
تسی حاجرہ دا دوڑنا نہ ویکھو، ایتھے وہ وقت بھی آئے گا، ایتھے میرے علی بھی دوڑے گا، ایتھے بابا فرید بھی دوڑے گا، ایتھے معین الدین بھی دوڑے گا، ایتھے غوث جیلانی بھی دوڑے گا، ایتھے مولا علی بھی دوڑے گا، ایتھے ابو بکر عمر عثمان بھی دوڑن گے۔ ادوں آسمان دے فرشتے بھی جھک کے حاجرہ دے قدماں ول ویکھن گے، جدوں نبیاں دا سلطان امام الانبیاء بھی دوڑے گا۔ حضرت حاجرہ دی سنت مالک بنا چھوڑی، جڑا حاجی حج کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اس نیک بندی دے قدمہ تے دوڑ دویا، سنت حاجرہ ادا کرے۔ حج عبادت رب دیئے پر یاد رب دے بندیاں دیئے، نشانی رب دے، سمجھ آئی؟ حج عبادت لیکن یاد اللہ دے بندیاں دی۔ اب غیر اللہ کو عبادت میں شریک کر لینا نہیں سمجھ آئی، اپنی تو حج بھی گئی، ایڈا طواف کعبہ کر دیں رمل، اور جان دو کہ میں کر دوں پہلے 3 چکر آکڑ کے سینے کٹ کے، ہے رب دا گھر اتھے تے عاجزی آنی سی، رب کی فرما رہے آکڑ تاں تیری حج قبول ہے، وہ سمجھ نہیں آئی؟ اور رب دے گھر عاجزی کرنی چاہی دی کہ آکڑنا چاہی دا؟ رب فرما رہے میرے طواف کعبہ کر دیں 3 چکر آکڑ کے لا۔ ہن وجہ دساں کی، جدو صحابہ اکرام مکہ فتح کیتا ہے تے صحابہ اکرام طواف کعبہ کرن لگے تے ڈھلا ڈھلا سیر نیمہ رکھ کے تے کافرہ مار چھڑیا تانا لائے اکے نہ دے بیتے طاقت ہی کوئی نہیں، نحیف تے کمزور ہو گئے مدینے جا کے۔ میرے نبی فرمایا صحابہ سینے کڈو، اچھا بول اچھا، سینے کڈو آکڑ کے ٹرو، کفار کے سامنے آکڑنا، پھر بھی وہ بھی بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے، یہ مصطفیٰ کا حکم تھا۔ اب وہاں تو کفار کوئی نہیں، اب کیوں حاجی یہ کر رہے ہیں؟ اور رب تاں رکھ چھڑے قیامت تک مصطفیٰ دے یاراں دی یہ سنت ادا ہوندی رہے، طواف میرے گھر دا ہوندا رہے، یاد مصطفیٰ دے صحابہ دی ہوندی رہے۔ یہ شرک دی تشریح جی میں کر دیں نا بچہ دا کوئی بھی نہیں پیچھا، پھر آج کرن کی کرن جاندے ہو؟ آج میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یاد رکھی ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنا لو۔ یار نفل پڑھنے سن سارا ایریا مکے دا ہے، رب کی نہیں پڑھن دیندہ، خاص ابراہیم دی جگہ تے، اور نہیں سمجھ آئی قرآن دی گل۔ اور بخاری سنا ماں اتبان من مالک حضور دے صحابی ہیں، نابینے سن، عرض کیتی حضور میں رات نو بندہ نہیں ہوندہ میرے کو جڑا میں مسجد تک لے آوے، مجبور ہاں میں ایک جگہ تے مسلح ڈا دینا گھارج، تُسی تشریف لے آؤ اوتھے نفل نماز پڑھ دے ہو، جتھے تُسی پڑھا سو جدو میں گھر پڑھی میں اتھا ہی پڑھی کر سو۔ ہون شرعی مجبوری دے تحت تک گھارج پڑھ لوے جائز دی، حضور کہہ دیندے پڑھ لا تو مجبور ہے، میرے آمن دی لوڑ کڑی، نماز تا رب دی پڑھنی۔ ہون اگر کوئی بندہ معذور ہے انہوں اجازت نہیں بھی ہو گھر پڑھ لیں، شریعت اجازت ہے یا نہیں؟ تے نبی پاک دے جامن دا کے مقصد سی، پھر صحابی دے سدن دا کے مقصد سی؟ اوہ اونا صحابی دا عقیدہ سی نماز بھامے رب دی پڑھنی ہے پر قدم مصطفیٰ تو برکت لیسان۔ ہون ایمان نال دا سوئے مسلمانہ جدو اتبان من مالک اس جگہ تے کھلو کے نماز پڑھ دے سن، دل چے خیال نہیں سی ہوندہ کہ او جگہ ہے جتھے میرے محبوب پڑھی ہے، ہوندہ نہیں سی؟ اے تے آدھے نبی دا خیال آوے نماز ٹوٹ جاندی، تے صحابی ٹھڈو پڑھ دا ہی اتھے پہ ہے جتھے قدم مصطفیٰ لگے ہوئے۔ پتہ چلے صحابی کا عقیدہ اور ہے، نجدی کا عقیدہ
اور ہے ہم کسی نجدی کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، ہم مصطفیٰ کے صحابی کے پیچھے چلیں گے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، فرمایا میرے ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ کو مصلی بنا دو۔ ہن آکڑ اندر رب آکھیا ہے، پتہ چلیا ہے ہر جگہ تے جھکنا بھی چنگا تے ہر جگہ تے آکڑنا بھی چنگا۔ علامہ اقبال نے آکھیا سی، وہ کہا یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ بے وقوف ہو تو سجدے جا پنجے تو کھلون دا ویلا سی۔ پتہ چلیا ہے ہر جگہ تے جھک جانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر جگہ تے آکڑ جانا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ آکڑن والی جگہ تے آکڑنا بھی دین دا حکم ہے، جھکن والی جگہ تے جھکنا بھی دین دا حکم ہے۔ بعد مذہب ہوئے، گمراہ ہوئے، مرتد ہوئے، کافر ہوئے، او دے سامنے آکڑنا ساڑی مجبوری تے اپنے ہون ایسا نرم ہو، وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ سنی ساڑی ہڈیاں بھی کھا جائیں سانو دکھ کوئی نہیں تے کسے ہور نو کھاون نہیں دیندے۔ انشاءاللہ اتھو ہی پھر اگے مکہ اور بیت اللہ دی تعمیر شروع کریں گے۔ آج رات بعد نماز